بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہاؤالدین زہیر نے اپنے ایک قصیدے میں کہا، دعوا الاشاۃ وما قالوا وما نقلوا بینی و بینکم ما لیس ینفصل، یعنی چغل خوروں کو، ان کی باتوں کو اور ان کے کاموں کو تم چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کچھ ایسی محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دعو یہ ودع یدعو سے امر کا صیغہ ہے۔ ودع اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اسی سے امر کا صیغہ دع ہے اور اسی کی جمع دعو ہے۔ دعو اے اترکو یعنی چھوڑ دو۔ الوشاۃ وشا یشی بہ الی السلطان، کسی کی شکایت بادشاہ سے یا کسی شخص سے کرنا۔ الوشایہ کا معنی چغل خوری اور اسی سے اسم فاعل واشن اور اسی کی جمع وشاۃ ہے۔ دعوا الاشاۃ یعنی چغل خوروں کو چھوڑ دو۔ وما قالوا وما نقلوا، واو یہاں پہ اگر ہم مفعول معہ کے معنی میں مانتے ہیں تو معنی ہوگا کہ چغل خوروں کو ان کی چغل خوری کے ساتھ چھوڑ دو۔ قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا اور نقل ینقل کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا، پہنچانا۔ تو چغل خوروں کی باتوں کو اور وہ جو باتیں پہنچا رہے ہیں ان کو سب کو تم چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نہ دو، اس پہ کان نہ دھرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان من الحبی کچھ ایسی محبت ہے ما لیس ینفصل، جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ میرے اور تمہارے درمیان ایسا تعلق ہے لیس ینفصل، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ لکم سرائر فی قلبی مخبأۃ للکتب تنفعنی فیہا ولا الرسل۔ لکم اے میرے سامعین، اے وہ لوگ کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، لکم سرائر فی قلبی، السریرہ کا معنی دل میں پوشیدہ چیز، سرائر اسی کی جمع ہے، یعنی محبت کے اسرار۔ فی قلبی میرے دل کے اندر، خبأ یخبئ اس کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا۔ لکم فی قلبی سرائر مخبأۃ، کہ تمہارے حوالے سے میرے دل میں کچھ ایسے جذبات پوشیدہ ہیں کہ للکتب تنفعنی فیہا ولا الرسل، کہ جن کے معاملے میں لوگوں کے خطوط بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور لوگوں کے قاصد بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کچھ ایسی باتیں آپ کے حوالے سے میرے دل میں چھپی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی خط لکھ کر کے تمہارے حوالے سے غلط فہمی پیدا کرنا چاہے، قاصد بھیج کر کے غلط فہمی پیدا کرنا چاہے، لا تنفعنی فیہا، تو وہ ان محبت کے اسرار و رموز کے معاملے میں کچھ بھی کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی محبت میری بہر صورت باقی رہے گی۔ رسائل الشوق عندی لو بعثت بہا الیکم لم تسعھا الطرق والسبل، اور میرے پاس تمہارے لیے کچھ ایسے خطوط ہیں، کچھ ایسے محبت نامے ہیں کہ اگر میں ان کو بھیجنا چاہوں تو ان کو لے جانے کے لیے سواریاں دستیاب نہ ہوں اور پہنچانے کے لیے راستے کارآمد نہ ہوں۔ کہا کہ رسائل الشوق عندی، میرے پاس تم سے ملاقات کے اشتیاق کے کچھ ایسے رسائل ہیں، کچھ ایسے خطوط ہیں کہ لو بعثت بہا الیکم، کہ اگر میں ان خطوط کو تمہارے پاس بھیج دوں، ان خطوط کو تمہارے پاس روانہ کر دوں، لم تسعھا الطرق والسبل، وسع یسع اس کا معنی ہوتا ہے سمانا، تو لم تسعھا الطرق والسبل، طریق کا معنی راستہ، سبل بھی اسی کے معنی میں ہیں۔ وہ ایسے خطوط ہیں، وہ ایسے محبت نامے ہیں کہ جن کو نہ راستے برداشت کر سکیں گے اور نہ ہی گزرگاہیں برداشت کر سکیں گی، اتنے میرے پاس تمہارے لیے محبت نامے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے صورت میں کسی کی غیبت، کسی کی چغلی کیا اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امسی و اصبح والاشواق تلعب بی کانما انا منہا شارب سمل، امسی میں شام کرتا ہوں، و اصبح اور صبح کرتا ہوں، یعنی صبح و شام گزارتا ہوں، والاشواق تلعب بی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ شوق میرے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی محبتیں آپ کے حوالے سے میرے ساتھ مصروف عمل ہوتی ہیں۔
امسی و اصبح والاشواق تلعب بھی کہ صبح و شام آپ کی محبت اور آپ کا اشتیاق میرے ساتھ مصروف عمل ہوتا ہے۔ کأنما انا منہا شارب سملو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انا منہا میں انہی اشواق سے، انہی محبتوں سے شاربن پیتا رہتا ہوں، سملو اور خوب پیتا رہتا ہوں۔ گویا کہ میرے صبح و شام کی شراب جو ہے بس یہی محبت ہے کہ جس سے میں سیراب ہوتا رہتا ہوں اور لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ وَكَمْ أُحَمِّلُ قَلْبِي فِي مَحَبَّتِكُمْ مَا لَيْسَ يَحْمِلُهُ قَلْبٌ فَيَحْتَمِلُ۔ اور مزید شاعر یہ بھی کہتا ہے کم وحملو، حملہ کا معنی ہوتا ہے کسی پہ لاد دینا، کسی کے اوپر کوئی بوجھ رکھ دینا۔ قلب یہ وحملو کا مفعول بہ ہے۔ فی محبتکم، تمہاری محبت میں، ما لیس یحملہ یہ مفعول بہ دوم ہے۔ کہا کہ تمہاری محبت میں اپنے دل کے اوپر وہ بوجھ ڈال دیتا ہوں، ما لیس یحملہ قلب، کہ جس بوجھ کو کوئی دوسرا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ جو محبت یا پھر محبت کا جو بار دوسرے دل برداشت نہیں کر سکتے، وہ سارا بار میں اپنے دل کے اوپر ڈال دیتا ہوں۔ فیحتملو، تو میرا دل اس کو اٹھا بھی لیتا ہے، اس کو سہ بھی لیتا ہے۔ تو میں تمہاری محبت میں ہر طرح کی تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہوں، اور کسی کی غیبت اور چغلی میرے دل پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ وَكَمْ أُصَبِّرُهُ عَنْكُمْ وَأَعْزِلُهُ وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الْعَاشِقِ الْعَزِلُ۔ کہا کہ وَكَمْ أُصَبِّرُهُ، صبر یصبر کا معنی ہوتا ہے صبر دلانا، عنکم تم سے صبر دلاتا ہوں، یعنی میں تمہارے حوالے سے یا تم سے دور رہنے کے معاملے میں اس کو کتنا صبر دلاتا ہوں، کتنی تسلی دیتا ہوں۔ وَأَعْزِلُهُ، اور اس کی ملامت بھی کرتا ہوں، لیکن عشق کا انداز ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الْعَاشِقِ الْعَزَلُ، کسی بھی عاشق کے پاس کوئی ملامت کارگر اور مفید نہیں ہوتی۔ تو میں دل کو سمجھاتا ہوں تمہارے معاملے میں، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے، اور کسی بھی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وَرَحْمَتَهُ لِصَبٍّ قَلَّ نَاصِرُهُ فِيكُمْ وَطَاقَ عَلَيْهِ السَّهْلُ وَالْجَبَلُ۔ وَرَحْمَتَهُ، رحمت کی دعائی ہے، لِصَبٍّ ایسے عاشق کے لیے، صبا یا صبو باب سمیعہ سے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا، کسی کے لیے مشتاق ہونا۔ تو یہاں پہ عاشق کے معنی میں ہے وَرَحْمَتَهُ لِصَبٍّ قَلَّ نَاصِرُهُ فِيكُمْ۔ قلّہ کا معنی ہوتا ہے کم ہونا، ناصر معنی مددگار۔ اس دل کے لیے اللہ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے لیے مددگار کم ہیں، جس عاشق کے لیے تمہارے معاملے میں مددگار کم ہو رہے ہیں، ایسے بیمار دل کے لیے میں اللہ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ وَضَاقَ عَلَيْهِ السَّهْلُ وَالْجَبَلُ، اور وہ عاشق ایسا ہے کہ جس کے لیے پہاڑ اور اس کا دامن دونوں تنگ ہو چکا ہے، اور جس کے کوئی معاون اور مددگار بھی نہیں ہے، اس دل کے لیے رحمت کی دعائی دیتا ہوں اور اللہ سے رحمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ قضیتی فی الہوا واللہ مشکلۃ مل قول مر رأی مت تدبیر مل عمل۔ محبت کے معاملے میں میرا معاملہ بڑا دشوار ہو چکا ہے، کیا کہوں، کیا رائے پیش کروں، کیا تدبیر کروں، کیا کروں، کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یزداد شعری حسنا حین اذکرکم ان الملیحۃ فیہا یحسن الغزل۔ یزداد شعری حسنا، میرے شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، میرے شعر کی عظمت اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، حین اذکرکم، جب میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب تمہارے بارے میں شعر کہوں تو میرے شعر کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ ان الملیحۃ فیہا یحسن الغزل، یحسن الغزل فیہا، بے شک ملوحہ یملحو اس کا معنی ہوتا ہے حسنا منظرہ، کسی کا چہرہ اچھا اور خوبصورت ہونا، بہتر ہونا۔ ان الملیحۃ، بے شک خوبرو عورت، یحسن فیہا الغزل، اس کے بارے میں غزل بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ یا غائبین وفی قلبی اشاہدہم وکل من فصلوا عن ناظری اتصلوا۔ یا غائبین، اے وہ لوگ جو میرے دل سے جو میری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ یا غائبین عن انظاری، اے وہ لوگ جو میری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ ہیں۔ وفی قلبی اشاہدہم، اور میں اپنے دلوں کے اندر ان کا مشاہدہ کرتا ہوں، ان کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ وکل من فصلوا عن ناظریہ اتصلوا،
اور جب کبھی وہ میری نظروں سے جدا ہوتے ہیں اتصلوا تو وہ میرے دل سے جا ملتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ نظروں سے تو اوجھل ہوتے ہیں لیکن دل سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ قد جدد البعد قرباً فی الفؤاد لہم حتیٰ کأنہم یوما نوا وصلوا۔ قد جددا البعد، جددا یجدد تجدیداً، کسی چیز کی تجدید کرنا، نیا کرنا۔ البعد کا معنی ہوتا ہے دوری، قرب کا معنی قرب ہے، فؤاد کا معنی ہوتا ہے دل۔ قد جدد البعد، دوری نے نیا کر دیا ہے، دوری نے تازہ کر دیا ہے۔ کیا تازہ کر دیا؟ قرباً فی الفؤاد لہم، دلوں کے اندر قربت اور یگانگت نے، دوری نے دلوں کی قربت کو بڑھا دیا ہے، دلوں کی قربت کو تازہ کر دیا ہے۔ حتیٰ کأنہم یوما نوا وصلوا، حتیٰ کہ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس دن وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں اسی دن وہ دل سے جا ملے ہیں۔ نوا کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، البعد کے معنی میں حتیٰ کأنہم یوما نوا وصلوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کی جدائی کا دن ہے اسی دن وہ ہمارے دل سے جا ملے ہیں۔ تو جتنا وہ دور ہوتے ہیں اتنے وہ قریب ہوتے ہیں، لوگ جتنا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اتنے ہی ان سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرب اور بعد کا معاملہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ انا الوفی لاحبابی وان غدروا انا المقیم علی عہدی وان رحلوا۔ انا الوفی لاحبابی، وفا یفی کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، وفادار ہونا۔ انا الوفی لاحبابی، میں اپنے احباب کے لیے وفادار رہتا ہوں۔ وان غدروا، اگرچہ وہ غدر کر بیٹھے، اگرچہ وہ غداری کرے، لیکن میں اپنے دوستوں کے لیے وفادار ہی رہتا ہوں۔ انا المقیم علی عہدی وان رحلوا، اور میں اپنے عہد و پیمان پہ کھڑا رہتا ہوں، ثابت رہتا ہوں۔ وان رحلوا، اگرچہ میرے دوست مجھے چھوڑ کر کے چلے جائے لیکن میں تو اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتا ہوں۔ انا المحب الذی ما الغدر من شیمی ہیہات خلقی عنہ لست انتقل، میں وہ محب ہوں کہ لیس الغدر من شیمی، کہ غداری میری عادتوں سے نہیں ہے۔ میں ایک ایسا عاشق ہوں کہ مل غدر من شیمی، کہ غداری میری عادتوں سے نہیں ہے۔ ہیہات خلقی عنہ، ہیہات بمعنی بعودہ، دور ہونا، میرے اخلاق اس سے بہت دور ہیں۔ لست انتقل، اور کبھی بھی میں وفاداری سے علیحدہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ فیا رسولی الی من لا ابوح بہ ان المہمات فیہا یعرف الرجل بلغ سلامی وبالغ فی الخطاب لہ وقبل الارض انی عندما تصل باللہ عرف حالی ان خلوت بہ ولا تطل فحبیبی عندہ ملل وتلک اعظم حاجاتی الیک فان تنجح فما خاب فیک القصد والعمل۔ یہاں پہ شاعر نے کہا ہے فیا رسولی، اے میرے قاصد، کس کی جانب؟ الی من لا ابوح بہ، اس کی جانب کہ جس کے سامنے میں اپنی محبتوں کا اظہار نہیں کرتا۔ الی من لا ابوح بہ، اس کی جانب کہ جہاں پہ میں اپنا حال دل بیان نہیں کرتا وہاں تک میرا پیغام پہنچانے والے قاصد۔ تو یہاں قاصد سے مراد ہوا کہہ لیجئے، ہواؤں کو قاصد بنایا ہے، خط کو قاصد بنایا ہے، یا پھر اپنے جذبات کو قاصد بنایا اور انہی کو خطاب کر کے کہا فیا رسولی الی من لا ابوح بہ۔ باح یبوح، اس کا معنی ہوتا ہے کشف لہ، حقیقت بیان کر دینا۔ فیا رسولی الی من لا ابوح بہ ان المہمات فیہا یعرف الرجل۔ فیا رسولی، اے میرے قاصد، الی من لا ابوح بہ، اس کی جانب کہ جس کے بارے میں میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں۔ ان المہمات فیہا یعرف الرجل، بے شک جو اہم کام ہوتے ہیں اس میں انسان کو پہچان لیا جاتا ہے۔ بلغ سلامی وبالغ فی الخطاب لہ وقبل الارض انی عندما تصل۔ بلغ یبلغ تبلیغاً، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا۔ تو اسی قاصد سے کہا ہے کہ سلام پہنچا دو میرے محبوب کے نام۔ وبالغ فی الخطاب لہ، اور اس سے خطاب کرو تو خوب مبالغہ کرو، دیر تک اور لمبے عرصے تک اس سے بات کرو۔ وقبل الارض انی، اور میری جانب سے زمین کا بوسہ لو، عندما تصلو، جب تم وہاں پہ پہنچو۔ ہواؤں سے کہا کہ اے ہواؤں، کسی بھی مشکل گھڑی میں دوستوں کو پہچانا جاتا ہے۔ آج میں تمہیں قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرا سلام پہنچا دو۔ وبالغ فی الخطاب لہ، اور اس سے خطاب کرو تو مبالغے سے کام لو، اور میری جانب سے زمین کے بوسے لو، عندما تصلو، جب تمہارا گزر اس چوکھٹ پہ ہو اور ان کی دہلیز سے ہو۔
باللہ عرف حالی ان خلوت به ولا تطل فحبیبی اندہ ملل، اللہ کا واسطہ عرف حالی، اس سے میرا حال سنا دو، اس کو میرا حال بتا دو، ان خلوت به، اگر تم کبھی اس کے ساتھ تنہا ہو، جب کبھی تم اس کے ساتھ تنہا ہو تو اس سے میرا حال دل بیان کر دو، ولا تطل، اور میری بات کو لمبی مت کرو، ولا تطل، اور وہاں پہ دیر تک مت بیٹھو، ولا تطل الجلوس، دیر تک مت بیٹھو، ولا تطل الکلام، لمبی گفتگو مت کرو، فحبیبی اندہ ملل، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جس کے پاس لوگ دیر تک بیٹھے تو وہ اکتا جاتا ہے، لہٰذا میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دو، حال دل بتا دو، لمبے وقت تک تم اس کو پریشان مت رکھو۔ وَتِلْكَ أَعْظَمُ حَاجَاتِي إِلَيْكَ فَإِن تَنْجَحْ فَمَا خَابَ فِيكَ الْقَصْدُ وَالْأَمَلُ، پھر اسی قاصد کو خطاب کر کے کہا، تِلْكَ أَعْظَمُ حَاجَاتِي إِلَيْكَ، میری جو سب سے بڑی ضرورت تم سے وابستہ ہے وہ بس یہی ہے، میری سب سے بڑی ضرورت، میرا سب سے بڑا کام تم سے یہی ہے کہ تم میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچا دو۔ فَإِن تَنْجَحْ، اور اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو، فَمَا خَابَ فِيكَ الْقَصْدُ وَالْأَمَلُ، تو میں یہی سمجھوں گا کہ تمہارے معاملے میں میری امید اور میرا ارادہ دونوں میں کوئی بھی نامکمل نہیں رہا، بلکہ میرا ارادہ بھی پورا ہو گیا، میری امید بھی بر آئی۔ تو یہ ایک لمبے قصیدے کے کچھ اشعار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، جس میں شاعر نے اپنی بے پناہ محبتوں کا اظہار کیا ہے اور یہ قاصد کو اس بات پہ مامور کیا ہے کہ وہ محبوب تک جائے، سلام پہنچائے، زمین کا بوسہ لے، پھر اس کے بعد واپس آ جائے اور وہاں کی خبر اس کو بتلا دے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر ہمارا قاصد یہ کام کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ہماری زندگی کا ایک اہم اور بڑا کام پورا کر دیا ہے۔